السلام علیکم۔ ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ اللہ کے رسول سے کون کون سا شے محبت کرتے تھے، تو میں اس کا کچھ جواب دوں جو اللہ نے جو ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہے۔ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس ایک بوڑھی ماں آئی، کہنے لگی حضور میرا غلام لکڑی کا کام کرتا ہے، اگر آپ اجازت دے تو ایک ممبر بنوا دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنوا دو۔ تو ایک ممبر وہ اپنے غلام کے ہاتھے بنوا دی اور مسجد نبوی میں اس کو رکھوا دی۔ تو اللہ کے رسول جب جمعہ کے دن اس ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے گئے تو اس سے پہلے جو ممبر تھا وہ کھجور کے لکڑی کا ممبر تھا۔ تو جب اللہ کے رسول اس نئے والے ممبر پہ گئے خطبہ دینے کے لیے تو یہ ممبر چیخ چیخ کر رونے لگا اور اتنا رویا کہ صحابہ کرام کو بھی ان کا رونا سن کر ان کو بھی رونا آ گیا۔ صحابہ کرام بھی مسجد نبوی میں دھارے مار کے رونے لگے کھجور کے لکڑی کا رونا دیکھ کر۔ تو دو روایت آیا ہے، ایک روایت میں تو یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کھجور کے خشک تانے کو وہیں سے اشارہ کیا کہ آ جا میرے طرف۔ دوسرے روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول ممبر پر سے اتر کے گئے اور اس کو سینے سے لگا لیے۔ تو جیسے اللہ کے رسول اس کو سینے سے لگائے تو جس طرح ایک چھوٹا سا دودھ پیتا ہوا بچے کو ماں گلے سے لگا لے تو وہ سسکیاں لے کے چپ ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول نے جب کھجور کے خشک تانے کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ بھی سسکی لیتے لیتے چپ کر گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تمہیں دنیا میں پھر سے جیسے پہلے ہرا بھرا تھا ویسے کر دوں یا تمہیں جنت میں لگا دوں تاکہ نبی تیرا پھل کھائے جنت میں؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دنیا میں نہ لگائے، مجھے جنت میں لگا دے تاکہ میرے اندر کا جو پھل ہو وہ نبی کھائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جا میں نے ایسا کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لکڑی کو بھی حضور سے کتنا محبت ہے، لکڑی کو بھی کھجور کے خشک تانے اس کو بولتے جو سوکھ گیا بالکل، اس کو حضور سے جب اتنا محبت ہے تو اے اللہ کے رسول کے امتیوں تم کو کتنا محبت ہونا چاہیے جب ایک لکڑی حضور کے محبت میں روتا ہے۔ لکڑی کو یہ پتہ چل گیا کہ حضور ہم سے جدا ہو گئے ہیں اور لکڑی حضور کے محبت میں روتے روتے نڈھال ہو گیا، اور اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا، اللہ کے رسول نے صحابی کو کہا کہ اگر میں اس کھجور کے خشک تانے کو اگر میں اپنے سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک یہ ہمارے غم میں روتے ہی رہتا۔ لکڑی کو اتنا محبت ہے حضور سے کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر میں اس کھجور کے خشک تانے کو اگر میں سینے سے نہ لگاتا تو میرے غم میں ایک قیامت تک کے روتا رہتا۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک لکڑی کو جب حضور سے اتنا محبت ہے تو ہم کو کتنا محبت ہونا چاہیے اور ہمارے نسلوں کو کتنا محبت ہونا چاہیے۔ اپنے اولاد کو درس دو رسول کے محبت کا تاکہ تمہارا آنے والا نسل بچے، نہیں تو تباہ و بربادی کے گرے میں گر جائے گا، کیونکہ حضور سے جب محبت نہ ہوگا تو کوئی عمل قابل قبول نہیں، سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے قوم کو صرف اور یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ رسول کے عظمتوں کو میں اپنے ویڈیو کے ذریعے یہ میسج دوں گا کہ تم رسول کے محبت کو اپناؤ، تاکہ جب تم اپناؤ گے تو تمہارا دنیا اور آخرت دونوں ہرا بھرا ہو جائے گا، تو میرے دل میں بہت ٹھنڈک پہنچ جائے گا۔ دوسرا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جو احد پہاڑ ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ احد پہاڑ، پتھر بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو ہم تو انسان ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں حضور سے محبت کرنے کا، اس لیے کہ اللہ نے سب سے افضل انسان کو بنایا ہے۔ تو جب پتھر ہو کے حضور سے محبت کرے اور ہم اپنے اولادوں کو فٹ بال میں لگائے، ادھر تاش میں لگا دے، رسول کے محبت کا درس نہ دے، تو گویا کہ تم بھی جاؤ گے جہنم میں اور تمہارا نسل بھی جائے گا جہنم میں۔ اگر اپنے نسلوں کو بچانا ہے
تو اپنے نسلوں کو رسول کے محبت کا درس دو۔ دیکھو کہ لکڑی اور پہاڑ تک روتے ہیں حضور کے غم میں، اور تمہیں خبر نہیں ہے اللہ کے رسول کا عظمت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر ادنا سا بھی میرے محبوب کے شان میں بے ادبی ہو گیا، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ تو رسول سے جب تم تعلقات رکھو گے تب تک تم کو بے ادبی کا ڈر رہے گا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور ایک طرف قرآن کا ارشاد ہے کہ اگر بے ادبی ہوا سارے اعمال ختم، اب تم کافر، ایسا کافر ہو جاؤ گے کہ اللہ تمہیں ایمان کا توفیق ہی نہ دے گا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ خود بھی بے ادبی سے ڈرو، اپنے نسلوں کو بھی بے ادبی سے بچاؤ، کیونکہ سب سے بڑا دولت ایمان ہے۔ اگر تمہارا ایمان ضائع ہو گیا تو کیا مطلب ہے یہ تمہارے کروڑوں کے دولت سے، اربوں کے دولت سے، خربوں کے دولت سے، یہ تو سب مطلب ایک دم بالکل مٹی ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لکڑی اور پتھر تک حضور سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ حضور کے غم میں روتے رہتے ہیں، تو ہم امتی ہے، ہمارا کتنا حق ہے کہ ہم حضور کے محبت میں اگر آنسو گر گیا تو یہ ہمارا خوش نصیبی ہے، کیونکہ آنسو ایک ایسا دولت ہے کہ اللہ اپنے محبوبوں کو دیتا ہے۔ اگر اپنے نسلوں کو بچانا چاہتے ہو اور تم بھی جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو حضور سے محبت کرو اور ان کے بے ادبی سے بچو، نہیں تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کوئی عمل تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا جب تک حضور سے محبت اور ان کا ادب برقرار نہیں رہے گا۔ یہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے۔ جو بھی میرے ویڈیو کو سنے، یہ اس بھائی کے لیے یہ نصیحت ہے کہ دیکھو، دنیا میں تم چند دنوں کے لیے آئے ہو، تھوڑا دن دنیا میں رہنا ہے، پھر تم کو چلے جانا ہے۔ اگر تم کو جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچنا ہے، ہمیشہ کے لیے اگر تم کو دوزخ سے بچنا ہے تو رسول سے محبت کرو اور رسول کے ادب کو اپنا لو، رسول کے ادب کو اپنا لو۔ اگر تم کو ہمیشہ ہمیشہ جہاں آخرت کے دنیا میں رہنا ہے، اگر تم کو وہاں عیش و آرام میں رہنا ہے تو رسول کے ادب کو اپنا لو، رسول کے ادب کو اپنا لو۔ نہیں تو شیطان تھا جس نے عمل کیا مگر اس نے ادب کو نہیں اپنایا، وہ مار دیا گیا۔ اسی طرح تم بھی عمل تو کرو گے، اگر تمہارے پاس ادب نہیں ہوگا تو شیطان کی طرح تم بھی مار دیے جاؤ گے، پھر کوئی تم کو بچا نہیں سکتا ہے۔ اور جو آخرت کے تعلق سے مارا گیا، اس کے جیسا بیوقوف نالائق کوئی نہیں ہے کہ جو دنیا میں رہ کر، چند دنوں کے دنیا میں رہ کر، اور اپنے آخرت کے تعلق سے تو نہ سوچا، دنیا میں بڑے بڑے بنگلہ اور گاڑی کے تعلق سے سوچا، مگر یہ تھوڑا دن کے دنیا میں رہ کر اپنے آخرت کے لیے نہیں سوچا۔ اس سے بڑا بیوقوف اور اس سے بڑا نالائق کوئی نہیں ہے۔ بچا لو اپنے جسم کو جہنم سے، اور رسول سے محبت کرو اور رسول کے ادب کو اپناؤ، تاکہ اللہ جب تمہیں موت دے گا تو ایمان پہ موت دے گا۔ رسول کا ادب نہ ہوا تو ایمان پہ موت بھی نہیں ملے گا، تم کفر پہ مر جاؤ گے۔ رسول کا ادب ہوا تو اللہ ایمان پہ موت دے گا، رسول کا ادب نہ ہوگا تو تم کفر پہ مر جاؤ گے۔ گویا کہ تم سے بڑا بیوقوف، تم سے بڑا نالائق دنیا سے کوئی نہیں جائے گا، اور تم اپنے آپ کو خسارے میں ڈال کے چلے جاؤ گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ پیغام ہے کہ بچا لو اپنے جسم کو جہنم سے، اور اپنے اولادوں کو بھی رسول کے محبت کا درس دو، اور تم بھی خود بڑھ کے رسول سے محبت کرو اور ان کے ادب کو اپنا لو، رسول کے ادب کو اپنا لو، رسول کے ادب کو اپناؤ، تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے اور مرنے کے وقت وہ تم کو ایمان پر ہی دنیا سے اٹھا لے۔ السلام علیکم۔